رونق رمضان. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رونق رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. خواتین و حضرات، 23واں روزہ آغاز ہو رہا ہے. 22 روزے ہم نے اسٹوڈیو میں گزارے اور پروگرام روزانہ پیش کرتے رہے شہر میں اور افطار میں. ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز علماء شرکت کرتے رہے، لیکن آج ہم اسٹوڈیو سے باہر ہیں. خواتین و حضرات، اسٹوڈیو سے تو باہر ہیں، لیکن ہم بڑی مقدس جگہ پر ہیں. ایک مقدس جگہ وہ جگہ کہ جس میں احترام انسانیت کا خیال رکھا جاتا ہے، جس میں انسان دوستی کا خیال رکھا جاتا ہے. اقبال نے کہا تھا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. خواتین و حضرات، اس وقت ہم بیٹھے ہیں آئیڈا ریو ایک اسکول ہے. یہ اسکول بلائنڈ اور ڈیف بچوں کا اور بڑوں کا اسکول ہے. یہ اسکول 90 برس سے کراچی میں قائم ہے اور یہاں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، بڑوں کی تربیت ہو رہی ہے، کام سکھائے جا رہے ہیں، معاشرے کا کارآمد شہری بنایا جا رہا ہے. اسپورٹس مین تیار ہو رہے ہیں، قاری تیار ہو رہے ہیں، ناخواں تیار ہو رہے ہیں، اور ایسے پاکستانی نکل رہے ہیں جو معاشرے پر کسی قسم کا بوجھ نہیں. خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ عادل ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک نعمت کو کم کرتا ہے تو اس کا اجر بہت زیادہ دیتا ہے، اور کئی نعمتوں میں اضافہ کر کے اب اس کمی کو دور کر دیتا ہے. خواتین و حضرات، ان بچوں کے ساتھ اور ان بڑوں کے ساتھ ہم نے ابھی سحری کی اور دل خوش ہو گیا. خواتین و حضرات، آج ہم تفصیل کے ساتھ ان بچوں سے بات کریں گے، بڑوں سے بات کریں گے، ان کے پرنسپل محترمہ قدسیہ صاحبہ سے بات کریں گے جو 36 برس سے اس اسکول میں پرنسپل کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. تشریف فرمائے ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین، تشریف لائیں اسلام آباد سے محترم ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، شیخ الحدیث، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں شعبہ حدیث کے سربراہ. خواتین و حضرات، سعودی عرب سے ریاض یونیورسٹی سے آپ فارغ التحصیل اور پی ایچ ڈی محترمہ قدسیہ صاحبہ، جیسا ذکر کیا میں نے کہ اس اسکول کے پرنسپل. خواتین و حضرات، ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتیں لے کر دنیا میں آتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو منوا لیتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کسی قسم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، لیکن وہ ڈیفیشنسی انہیں کام کرنے سے کبھی نہیں روکتی، آگے بڑھنے سے کبھی نہیں روکتی. میں روزانہ آپ کی خدمت میں قرأت کے لیے درخواست کرتا ہوں محترم خالد عثمان علوی الازہری سے، لیکن آج میں خالد صاحب سے درخواست نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں ایک ایسے اسکول میں ہوں، ایک ایسے ادارے میں ہوں کہ جہاں پر قراء بھی موجود ہیں، جہاں نعت خواں بھی موجود ہیں، جہاں اسپورٹس مین بھی موجود ہیں، جو انٹرنیشنل لیول کے کرکٹر ہیں، بلائنڈ کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں. خواتین و حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ رونق رمضان کا آغاز ہوتا ہے آیات ربانی کی تلاوت سے. تشریف فرما ہے میرے ساتھ محترم کلیم اللہ صاحب. کلیم اللہ صاحب، آپ میرے ساتھ ہیں. خواتین و حضرات، کلیم اللہ صاحب قاری ہیں، اس اسکول میں ہوتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں ایک عرصے سے، لیکن یہ شخص بہادر ہے اور یہ شخص تمام مسائل کا سامنا کرتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور کہیں یہ محسوس ہونے نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کو
کم کیا ہے. اللہ انہیں ایمان ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو کم کرتا ہے تو کئی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. میں گزارش کروں گا قاری صاحب سے کہ قاری صاحب سورہ بقرہ کی وہ آیات تلاوت کریں کہ جس کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. قاری صاحب آپ کا کیا نام ہے؟ کلیم اللہ صاحب. کلیم اللہ صاحب یہ آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ماشاء اللہ. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کلیم اللہ صاحب آپ تشریف رکھیں تشریف رکھیں. شاباش شاباش. خواتین و حضرات کلیم اللہ صاحب کلام الہی پڑھ رہے تھے اور سعادت حاصل کر رہے تھے. کلیم اللہ صاحب نے سورہ بقرہ کی کون سی آیات کا انتخاب کیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خواتین و حضرات یہ آیات نہیں ہے، یہ لائے عمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں یہ وعدہ کیا ہے اور یہ درس دیا ہے، یہ نصیحت کی ہے کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو کیا کرو؟ تم اللہ کی طرف موڑ دو اور یہ کہہ دو کہ اے اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف جانا ہے. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. خواتین و حضرات سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین محترم ڈاکٹر سہیل صاحب اور محترمہ قدسیہ صاحبہ. اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب. واپس آئیں گے، سوالات رکھیں گے ڈاکٹر صاحب کے سامنے اور میڈم سے معلوم کریں گے کہ میڈم آپ بتائیے ان بچوں کے بارے میں، اسکول کے بارے میں.
आ रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, रौनक रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम डॉक्टर सोहेल हसन साहब, मुमताज़ आलिम दीन, तशरीफ़ लाए हैं इस्लामाबाद से इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में सदर शोबा हदीस, और तशरीफ़ फरमाए मोहतरमा कुद्सिया साहिबा। कुद्सिया साहिबा इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं जहाँ हम बैठे हुए हैं, और बल्कि ये स्कूल नहीं, ये स्कूल बना था आज से 90 बरस पहले, उसके बाद ये कॉलेज हुआ और अब ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर मास्टर्स तक की तालीम दी जाती है। ख़वातीन व हज़रात, ये बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनकी तादाद 850 है। इन बच्चों के साथ अभी हमने सहरी की, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। पहले हम बात करेंगे डॉक्टर सोहेल साहब से दीनी पर्सपेक्टिव के हवाले से, उसके बाद हम मोहतरमा कुद्सिया साहिबा से बात करेंगे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का माहौल, यहाँ बच्चों को क्या तरबियत दी जाती है और इन बच्चों में इतना एतमाद इन्होंने कैसे पैदा किया है, ये भी हम जानेंगे मोहतरमा से। डॉक्टर साहब, कैसी खुशकिस्मती है हमारी कि आज हम यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपकी खिदमत में ये है कि आज हमने और आपने इन बच्चों के साथ सहरी की, कैसा एक्सपीरियंस? जी, वाकई ये बहुत ही खुशकुन लम्हा है कि रमज़ान की एक ताक रात हमने इन बच्चों के साथ गुजार रहे हैं, और क्या पता यही लैलतुल क़द्र हो कि जिसमें ये इतनी बड़ी हमें सआदत हासिल हो रही हो सुभान अल्लाह कि इन बच्चों के साथ, इन नौजवानों के साथ, इन इदारे के तमाम जो मोहतमिम हज़रात हैं, ख़वातीन हैं, उनके साथ बैठने का ये मौका मिल रहा है। और अल्लाह ताला ने उनसे अगर एक नेमत ली भी है तो पता नहीं कितनी ही नेमतें दे दी गई। सुभान अल्लाह। और ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला आदिल ना करे, वो आदिल है और आदिल करता है अपने बंदों के साथ कि अगर एक नेमत ले भी ली है तो यहाँ पर भी उनके लिए उसने बेहतरीन आसानियाँ रखी हैं और अल्लाह के यहाँ भी बहुत बड़ा अजर है। और यही नहीं कि उनको ये नेमत उसकी वजह से किसी किस्म की मुआशरे में उनके लिए कोई कमी नहीं रखी गई है, बल्कि उनको हर तरह से दूसरे अफराद के साथ ही रखा गया है। आप यही देख लीजिए कि सहाबी रसूल हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसी तरह एक नाबीना फ़र्द थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत किया करते थे। जब आप बाहर तशरीफ़ ले जाते थे ग़ज़वे पर, किसी भी मुहिम पर, तो वो मदीने के अमीर होते थे, मदीने के सरबराह होते थे, और उनकी सरबराही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में होती थी। ठीक है डॉक्टर साहब, अबसा वतवल्ला, जी हाँ, अंजाउल आमा, कुरान करीम की आयत उतर रही हैं। बिल्कुल। और फिर उन्हीं सहाबी की तरफ जैसे आपने इस आयत में इशारा फरमाया है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस बात पे तंबीह की कि ये अल्लाह का बंदा तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी बात सुनने के बजाय दूसरों की बात सुन रहे हो, तो उसके ऊपर बाकायदा इस पर इताब नाजिल हो गया और अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमा दी उसी बंदे के हवाले से, और ख़ुसूसियत से इसी बात की तरफ इशारा किया कि ये बंदा जो है वो तुम्हारे पास इसलिए आया था और तुमने इसकी तवज्जो न दी। तो यही नहीं, इससे भी बात मालूम हुई कि ये महरूमी सिर्फ़ वो इस नेमत की नहीं है, बल्कि असल महरूमी वो होती है जहाँ पे दिलों की रोशनी बुझ जाए, जहाँ पे वो बसीरत ना हो, वो रोशनी जो है वो अगर ना रहे तो वो असल अलमिया है, वो असल मुसीबत है। फ़इन्नहा ला ताअमल अब्सार वलाकिन ताअमल क़ुलूबुल लती फ़िस्सुदूर, कि वो आँखों ही को नहीं अंधा करती है बल्कि उन आँखों को या उन दिलों को जो कि सीनों में होते हैं। तो असल अल्लाह के यहाँ महरूमी वो है जहाँ पे दिल अंधा हो जाए। तो कितने ही बीना हैं लेकिन वो इस बसीरत से महरूम हैं, और कितने ही नाबीना हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये बसीरत दी है कि वो उन चीज़ों को देख लेते हैं, उन चीज़ों को समझ लेते हैं जो हम जैसे शायद बीना भी ना देख सकें। सुभान अल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात फरमाई कि अल्लाह ताला अदल करता है। अल्लाह ताला एक अगर नेमत कम करता है उसकी हिकमत, क्योंकि खालिक ज़्यादा जानता है अपनी मखलूक को, तो कई नेमतों से नवाज देता है। हम ये देखते हैं, जैसे आपने बात की इब्ने उम्मे मक्तूम की रज़ी ताला अन्हु की, हम बात करते हैं कि आज के ज़माने में मस्जिद निमरा में जब हज का खुतबा पेश कर रहे हैं
شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ وہ بھی نابینا ہیں، لیکن دیکھیے کہ کیا جید عالم. یا مفتی اعظم عبداللہ بن باز آپ بھی نابینا تھے لیکن مفتی اعظم. امام ترمذی حدیث کے کتنے بڑے امام وہ بھی نابینا تھے. مصر میں طٰہٰ حسین وزیر تعلیم بنے یا اور مصر کا دماغ کہلائے وہ بھی نابینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر اگر اللہ تعالیٰ ایک کمی ڈیفیشنسی پیدا کرتا ہے تو کئی صلاحیتیں اس شخص کے اندر پیدا فرما دیتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ جی ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے. ان مثالوں کی سامنے تو یہی بات نظر آتی ہے کہ جہاں پہ ایک چیز اگر کمی رہ بھی گئی ہے تو وہ ایک عضوی کمزوری ہے، وہ ہر طرح سے کسی طرح سے ہو سکتی ہے، کسی بھی شخص میں ہو سکتی ہے، تو لیکن اس کی وجہ سے کوئی ترقی سے محروم نہیں رہ سکتا، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہ سکتی ہے. جیسے آپ نے یہ مثالیں دی ہیں کہ وہ یہ تمام علماء کرام، یہ شیوخ، یہ وہ حضرات تھے کہ جو اپنے علم کی وجہ سے ایک اتھارٹی تسلیم کیے جاتے تھے اور لوگ ان کے پاس رجوع کرتے تھے آ کے. تو کئی دوسرے حضرات جو ہیں وہ غلطی کر جاتے تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ دیا تھا کہ وہ جو کتاب سنتے تھے وہ اسی کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے تھے. تو یہی اسی بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک چیز دے کر اور کتنی ہی نعمتیں ان کے لیے اجاگر کر دی تھیں، ان کے اندر وہ پیدا کر دی تھیں، جس کی بنا پر ان کو کبھی کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتے. بالکل بالکل. محترمہ قدسیہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے شدید متاثر ہوا اس کالج، اس یونیورسٹی میں آ کر، ان بچوں سے اور ان بڑوں سے مل کر، ان کے ساتھ سحری کر کے، اور جو ڈسپلن ہے یہاں پر، اور جس طرح آپ نے ان بچوں کی اور ان بڑوں کی تربیت آپ کر رہی ہیں. ذرا اس کا ایک اجمالی خاکہ ذرا بیان فرمائیں کہ یہاں کیا کیا کام ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب، یہ ادارہ جیسے آپ نے کہا 90 سال ہو گئے، 1922 میں قائم ہوا تھا اور ہم نے 2 نابینا بچوں سے اس کو شروع کیا، ابتدا کیا. اور اب اس وقت آپ دیکھیں 300 بچے ہیں صرف نابینا سیکشن میں جو ایم اے تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اور اس وقت خیر اتنا شعور بھی نہیں تھا لوگوں میں. اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ اچھا 300 بچے تو نابینا اسکول میں اور 550 بچے ہیں وہ جو سماج سے محروم ہیں، ڈیف بچے ہیں. جی تو 850 بچے ہیں آپ کے پاس. جی اور اس میں سے تقریباً 70-80 کے قریب بچے یہاں رہائش پذیر بھی ہیں، جس میں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں. اچھا جی، ہاسٹل فیسلٹیز بھی ان کو دی جاتی ہیں. ماشاءاللہ. اور ان کی جتنی بھی تعلیم ہے، تربیت ہے، یا ان کا جو دوسرا طعام ہے، قیام ہے، سارا ہم ان کو فری تمام سہولتیں پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہ پورا جو ادارہ ہے یہ ہمارے پبلک کے تعاون سے اور ان کی فلانتھروپی کی وجہ سے چلتا ہے. ہمارا اس میں کوئی گورنمنٹ سے یا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے جیسے ہم سپورٹ لیتے ہیں. میڈم آپ یہ فرمائیے، جو پہلا امپریشن ان افراد سے ملنے کے بعد ہمیں ہوا وہ یہ کہ ان کے اعتماد میں کہیں بھی کوئی کمی نہیں نظر آئی ہمیں. یہ آپ نے کس طرح انہیں اتنا پر اعتماد بنایا ہے؟ نہیں، ان کو میں نے نہیں، یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. دیکھیں، میں اکثر یہ بات لوگوں سے بھی کہتی ہوں اور اکثر میں نے میگزین میں دیکھا ہے، جو ہمارے یورپ میں، امریکہ میں، وہاں دیکھیں بہت فیسلٹیز ہیں. جی بہت فیسلٹیز ہیں وہاں پر. تو قدم قدم پہ ان کے لیے علیحدہ ہر چیز ہے کہ یہ اسے پہچان سکیں، روڈ کے نشان ہے، سب چیز کے. لیکن پاکستان میں اس قسم کی کوئی سہولیات انہیں میسر نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ان بچوں کے چہروں کو جو امریکہ اور برطانیہ میں، یورپ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں بہترین سہولیات کے ساتھ، اور یہ بچے جو انتہائی کٹھن حالات میں سے گزرتے ہیں، کیونکہ شعور نہیں ہے یہاں پہ. نہ ماں باپ بھی سمجھتے تھے کہ بھئی کہ بچے تعلیم حاصل کر سکتے، اتنے ان میں پوٹینشیل ہے، اتنی صلاحیتیں ہیں، لیکن ان کے چہرے پہ جو اطمینان ہے وہ آپ کو وہاں نہیں نظر آتا ہے ان کی تصویروں میں. افسردگی ہے وہاں پر مغرب میں. جی بالکل. اچھا، یہ بہت اہم بات آپ نے فرمائی کہ وہاں پر تمام تر سہولتیں بھی ہیں اور وہاں پر ایک اویئرنیس بھی ہے. یہاں پر اویئرنیس بھی نہیں ہے لیکن ان کے چہرے پہ اطمینان ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو یہ کہ انہوں نے
اپنی ہمت سے اپنی محنت سے جرأت سے انہوں نے جینا سیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا اللہ پہ اعتماد ہے. بالکل یہ میں نے آپ سے بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہے یہ کہ یہ اگر ان کو ٹھوکر بھی لگتی ہے اس کو بھی سمجھ کے ٹھیک ہے کہ ایک زندگی کا سبق ہے یہ, تو وہ اسی کے سارے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ان کے اندر یہ اعتماد تو خود اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں دیا ہے, لیکن آپ یقین کریں کہ یہ بچے ہر جگہ یونیورسٹی ہے, کالج ہے, یہ ان کی جاب پلیسز ہیں جہاں یہ جاتے ہیں تو انڈیپینڈنٹلی جاتے ہیں. کوئی ان کے ساتھ ہوتا نہیں کہ جن کے ساتھ ہر وقت ایک ان کے ساتھ گائیڈ ہو. یہ اپنی وائٹ کین اسٹرک ہوتی ہے اور اس ساری دنیا میں گھومتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس اعتماد کو فراہم کرنے میں اس کالج کا, اس یونیورسٹی کا, آپ کا, اساتذہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن ایک بڑا فرق جو آپ نے واضح کر دیا میڈم, یہ بنیادی فرق ہے کہ مغرب کے پاس خواتین و حضرات تمام تر سہولتیں ہیں. وہاں جو اس قسم کے اسکول ہیں, کالجز ہیں, اور وہاں اس سے وابستہ اور اس میں موجود جو بچے اور بچیاں ہیں مغرب میں, ان کے چہروں پہ افسردگی ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہ بچے, ہماری بچیاں, ہمارے لوگ, ہمارے افراد, ان کے چہرے پہ اطمینان ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ اپنی زندگی میں آنے والے ہر عمل کو من جانب اللہ تصور کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا ایمان. کلیم اللہ صاحب نے جو آیات تلاوت کی تھیں, میں ایک بار پھر ان آیات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم آزمائیں گے تمہیں خوف سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, بھوک سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اموال کے نقصان سے, وَالْأَنفُسِ, اور انفس سے, جانوں کے سے آزمائیں گے, وَالثَّمَرَاتِ, نتائج سے, الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے, جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے, تو مسلمان کیا کہتا ہے؟ اے اللہ, ہم تیری ہی طرف سے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف جانا ہے. خواتین و حضرات, بات فرمائی علامہ صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے, ابن مکتوم کے حوالے سے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اطراف میں موجود ہر شخص کی نگہداری کی, تربیت کی. محفل ہو, اللہ کا ذکر ہو, انسانوں کی بات ہو رہی ہو, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ ہو, ایسا ممکن نہیں. ذکر کی محفلوں میں رہتے ہیں, شاہ بطحا دلوں میں رہتے ہیں, ان کے دامن کو چھوڑنے والے عمر بھر مشکلوں میں رہتے ہیں. یہ بچے وہ ہیں, یہ افراد وہ ہیں جن کے دل نور محمدی سے روشن ہیں. خواتین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خواتین و حضرات, اسی کالج کا, اسی یونیورسٹی کا ایک شخص جس کا نام ہے سلیم قریشی. میں جا رہا ہوں سلیم قریشی صاحب کے پاس. سلیم بھائی, السلام علیکم. آئیے ذرا میرے ساتھ کچھ باتیں کیجئے. سلیم بھائی, ہمارا کیمرہ میرا خیال یہ ہے, ہم اس کیمرے کی طرف. سلیم بھائی, آپ نے بڑی نعتوں کے مقابلے بہت جیتے ہیں, ذرا بتائیے کیا کون کون. اللہ کا بڑا احسان ہے سر. جب میں نے اپنی ایجوکیشن شروع کی تھی, ہاں, تب سے بڑا کرم مالک کا رہا کہ میں نے بہت پرائزز جیتے, جس میں بڑے بڑے نعت خواں, جس میں خورشید احمد صاحب, ہاں, جس میں اپنے قاری وحی ظفر صاحب. ماشاءاللہ. مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان سے انعامات لیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین حضرات, آپ نے دیکھا کہ کسی بھی کمی کو اپنی مجبوری نہیں بننے دیا سلیم بھائی نے. سلیم بھائی, نعت رسول مقبول عطا فرمائیے. جی جی, آپ مائک اپنے ہاتھ میں لیجیے. ہاں جی. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ بندگی میری بندگی ہے, اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے.
عطا کیا مجھ کو درد الفت، یہ کب تھی اس پر خطا کی قسمت، سبحان اللہ، عطا کیا مجھ کو درد الفت، یہ کب تھی اس پر خطا کی قسمت، اور میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، اور تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، اور جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلیم بھائی، تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں۔ خواتین و حضرات، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، آپ یہ دیکھ رہے ہیں وہ اعتماد جو میڈم قدسیہ نے بتایا ہے کہ ہمارے بچوں کے چہروں پر جو اعتماد ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ کہ ہمارے بچوں کو اپنے اللہ پہ اعتماد ہے، ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہے کہ ہم کس کی امت کا حصہ ہیں، ہم امت محمدیہ کا حصہ ہیں، اور امت محمدیہ سے وابستہ ہر شخص اپنی تمام تر کوششیں، کاوشیں، اپنے تمام اعمال، اپنی تمام قربانیاں، اپنی زندگی، اپنی موت سب اللہ سے منسوب کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، ہم بریک پہ جائیں گے، لیکن بریک سے واپس آنے کے بعد ہم بچوں سے بات کریں گے، بڑوں سے بات کریں گے، میڈم قدسیہ سے بات کریں گے، اور ڈاکٹر سہیل حسن صاحب سے دریافت کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آج ہم انما المومنون اخوہ کی تصویر بنانے کے لیے، اس تصور کو اجاگر کرنے کے لیے ان بچوں کو کس طرح اس معاشرے کا کارآمد شہری بنا سکتے ہیں، اور کس طرح ہم ان بچوں کے ساتھ اور یہ بچے ہمارے ساتھ
शाना बशाना आगे बढ़ सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, ब्रेक पे जा रहे हैं। इस ब्रेक के दौरान अज़ान फजर लाहौर का वक्त भी होगा। अज़ान सुनेंगे, वापस आएंगे, इन बच्चों के पास आएंगे, इनसे बातें करेंगे, ये जानेंगे कि इनके प्लानिंग्स क्या हैं, इनके इरादे क्या हैं और ये पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं। हम इनसे कौमी नगमे भी सुनेंगे, हम इनसे बातें करेंगे कि इस सरजमीन को खुशहाल कैसे बनाया जा सकता है। ये बज़ाहिर देखते नहीं हैं, देख नहीं सकते, लेकिन इनके अंदर ख्वाब जागते हैं जो ताबीर से हम कनार होना चाहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, एक ब्रेक। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, रौनक रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम डॉक्टर सोहेल हसन साहब, हमारे ख़ास मेहमान तशरीफ़ लाए हैं इस्लामाबाद से। सदर हैं शोबा हदीस इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, मुमताज़ आलिम दीन, और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा कुस्सिया साहिबा जो प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज की। ख़वातीन व हज़रात, बात हो रही है इंसान दोस्ती के हवाले से, बात हो रही है एहतराम इंसानियत के हवाले से। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला ने साहिब निगाह, साहिब बसारत और वो अफराद जो साहिब बसीरत तो हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक आजमाइश के तौर पर बीनाई से दूर रखा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला के फ़राइज़ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात उसमें इस्तिस्ना नहीं है, यानी दोनों को बराबर रखा है। ख़वातीन व हज़रात, इस मौजू पे हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन इससे पहले कि मैं सवाल रखूं डॉक्टर साहब की खिदमत में, क्विज़ आज के सवाल में रिपीट करता हूं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। हम इन बच्चों से कौमी नगमे सुनेंगे, हम इनसे नाते सुनेंगे। वो अफराद जो क्रिकेट में, ब्लाइंड क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज का सवाल ये है कि रमज़ान का तीसरा अशरा कौन सा है? रमज़ान का तीसरा अशरा कौन सा है? 3 ऑप्शंस, मग़फ़िरत का, रहमत का या जहन्नम से निजात का। जो दुरुस्त ऑप्शन आप समझते हैं वो आप टेलीफोन के ज़रिए दुरुस्त ऑप्शन रवाना फरमाइए। टेलीफोन नंबर्स हैं हमारे 021345286061, 021345270009। अगर आप ईमेल के ज़रिए अपना दुरुस्त ऑप्शन रवाना करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है rr@dunyatv.tv। अगर आप SMS करना चाहते हैं तो RR लिखिए, दुरुस्त ऑप्शन लिखिए और 3031 पर रवाना कर दीजिए। 3 तोहफे पेश करते हैं हम रोज़ाना। पहला तोहफा होता है किताबों का सेट, दूसरा तोहफा होता है डिजिटल कुरान करीम और तीसरा तोहफा अना हाजी और दुनिया टीवी की जानिब से उम्रे का टिकट पैकेज के साथ। अना हाजी उम्रे को बहुत आसान बना रहा है। ख़वातीन व हज़रात, तमाम तफसीलात आपको www.anahaji.com पर मैसर हैं। डॉक्टर साहब, मैंने अभी कोई बात कहने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने जो फ़राइज़ रखे हैं वो आँखों वालों और जो नज़र, जिनको बसीरत तो मौजूद है लेकिन बसारत से दूर हैं, फ़राइज़ में कमी नहीं। जिहाद में इस्तिस्ना है, ठीक, लेकिन मैं यहाँ पर एक वाक़या पेश करना चाहूँगा। इब्न मक्तूम आपने फरमाया, तशरीफ़ लाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और इजाज़त तलब की जिहाद में जाने के लिए। आपने मना फरमाया कि नहीं, तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि नहीं, आप मुझे जाने की इजाज़त दें जिहाद में, मैं परचम पकड़ के खड़ा रहूँगा। डॉक्टर साहब फरमाइए, क्या जज्बा है? जी बिल्कुल, इसी से तो मालूम होता है कि उनकी बसीरत कितनी रोशन थी। बसारत न सही, लेकिन दिल की रोशनी, दिल की बसीरत वो उरूज पर थी। और यही जो वाक़या जिस तरफ आपने इशारा किया उससे मालूम होता है। और कितने ही ऐसे वाक़यात हैं, कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं
جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی طور پر بھی دوسروں سے کم نہ تھے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بڑھ کر ہوں، کہیں زیادہ ہوں۔ اور ایک جیسے کہ ایک اور واقعہ آتا ہے نماز کے سلسلے میں، جیسے اب بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی نے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دے دیجئے میں گھر میں پڑھ لوں نماز، اس لیے کہ مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے پہلے تو ارشاد فرمایا کہ ہاں پڑھ لینا، پھر تھوڑی دیر بعد اس کو بلایا اور کہا کہ کیا آواز سنتے ہو؟ تو کہا سنتا ہوں، وہاں آیا کرو۔ تو آپ نے کوئی استثناء نہیں دیا، اس لیے کہ جب آ سکتے ہیں تو پھر آنا چاہیے۔ تو یہی ہے کہ یہ جو بینا حضرات کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب ان کے لیے کوئی استثناء نہیں تو ہمارے لیے پھر کیسی معافی ہو سکتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میڈم گفتگو میں آپ سے بھی کروں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بچی جو نعت پڑھنا چاہ رہی ہے، میں اس بچی کی طرف جاؤں۔ خواتین و حضرات، آپ اعتماد دیکھیے گا، ابھی میں اس بچی سے بات کر رہا تھا اور میں اتنا خوش ہوا۔ میری بیٹی کھڑی ہو، آؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام شمائلہ اقبال ہے۔ شمائلہ اقبال ہے۔ اچھا شمائلہ، یہ بتاؤ کہ تم سے جب سے میری بات ہو رہی ہے تمہارے چہرے پہ یہ مسکراہٹ ہے، تم نے جب بھی مجھ سے بات کی بہت خوش ہو کے بات کی، تم اتنی خوش ہوتی ہو، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں لائف میں کوئی بھی پرابلم جو ہے نا بہت زیادہ دل پر یا بہت زیادہ دماغ پر نہیں لیتی، کیونکہ پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں۔ اب یہ پریشانیاں آپ انسان جو اپنے پر سوار کرے گا اور دوسروں کو اظہار کرے گا تو اس انسان کو دنیا میں اتنی عزت نہیں ملتی۔ تو آپ ہمیشہ مسکراتے رہو اور اپنی پریشانیوں کو چھپاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بیان کرو تو کس سے بیان کرو؟ وہی جو میں تو کہتی ہوں کسی سے بیان نہ کرو جو آپ کی پرابلم کو سالو کر سکے۔ وہ کون کرے گا؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی اللہ۔ کر سکتا ہے۔ صرف اللہ کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ صرف اسی کو پرابلم دیتا ہے جو وہ اس مسائل کو سہ سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم کی پتہ ہے کون سی آیت ہے یہ جو تم نے کہا؟ کتنی اچھی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اسے پرابلم دیتا ہے جسے وہ سہ سکے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن کریم کی یہ آیت ہے، تم نے پڑھی ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا، تم نعت سناؤ ہمیں۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کی رضا چاہتا ہے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ شاباش شمائلہ، بیٹھو بیٹا۔ خواتین و حضرات، یہ دیکھیے آپ، ایک اہم نقطہ جو اس بچی نے بیان کیا بلکہ ہمیں سکھایا، وہ نقطہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص پر اتنی مصیبت نہیں ڈالتا جتنا وہ اٹھا نہ سکے۔ میں نے عرض کیا کہ میری بیٹی، تم جانتی ہو قرآن کریم کی کیا آیت ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس بچی نے اپنے عمل سے اس آیت کی تشریح بیان کی۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، واپس آئیں گے تو ہم ان بچوں سے اور کچھ بڑے ہیں ان سے نعتیں سنیں گے، اور یہ مہینہ ہے اگست کا مہینہ، یہ مہینہ ہے آزادی کا مہینہ۔ اسی مہینے یہ نعمت، پاکستان کی نعمت ہمیں حاصل ہوئی، ہم قومی نغمے بھی سنیں گے ان بچوں سے۔ آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جی آپ بتی کا ہے جان
بخش دیار میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصار. کیا کہنا ہے؟ میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاؤ نثار میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن. اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک، وطن پاک، وطن پاک، وطن اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن. میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیار میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصار. میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاؤ نثار اللہ اکبر. میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن. اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک، وطن پاک، وطن پاک، وطن اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت تالیاں رستم بھائی کے لیے. اور خواتین و حضرات، رستم بھائی کے اس جملے کو آپ نے سنا. کیا کہا رستم بھائی نے؟ کہ میری خواہش ہے کہ پاکستان کسی کا دست نگر نہ رہے، ہاتھ لینے والا نہ ہو، دینے والا ہو. خواتین و حضرات، کاش یہ بات وہ بھی سمجھ لیں کہ جو بظاہر صاحب نگاہ ہے. رستم بھائی تشریف رکھیں. آپ نے بہت بڑا پیغام دیا ہے، خود اعتمادی پیدا کی ہے آپ نے ہم میں. رستم بھائی پلیز بیٹھیے، بیٹھیے آپ، یہ بٹھائیے. بالکل ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اور خواتین و حضرات، سہیل احمد صاحب، السلام علیکم. اچھا، سہیل احمد آپ کا نام ہے. اچھا، ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے دنیا ٹی وی کا، حسب حال. اس میں ایک سہیل احمد ہوتے ہیں، ان کو جانتے ہیں آپ؟ ان کا نام نہیں سنا، آج سن رہا ہوں میں آپ. اچھا، عزیزی بہت بڑے فنکار ہیں وہ. اچھا، بہرحال. اچھا سہیل، یہ بتاؤ کہ تم کسی قسم کی کوئی کمی اپنے اندر محسوس تو نہیں کرتے؟ جی نہیں، میں کسی قسم کی کمی محسوس نہیں کرتا. زور سے بولیں، زور سے. میں کسی قسم کی کمی اپنے اندر محسوس ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آنکھ والوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوں. اچھا، آپ نے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آنکھ والوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوں. واہ 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 واہ. اس پہ تالیاں نہیں ہونی چاہیے؟ واہ 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 واہ، کیا کہنے. اچھا زور سے بولو، یہ تمہاری آواز جائے امپریس مارکیٹ تک. ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا، تم نعت سنانا چاہ رہے ہو؟ نعت سناؤ ذرا. یہ لو جی، زور سے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے
سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں شاباش شاباش سہیل بیٹھیں آپ اب میری نگاہوں میں جشتا نہیں کوئی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں حمد دارند تو تنہا داری خواتین و حضرات اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب اور بریک کے درمیان ہم اذان فجر کراچی بھی سنیں گے آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک خواتین و حضرات رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر سہیل حسن صاحب اور محترمہ قدسیہ صاحبہ خواتین و حضرات پروگرام کا بالکل آخری حصہ آپ نے ملاحظہ فرمایا جو گفتگو ہوئی اور جو ٹیلنٹ سامنے آیا میڈم نے بتایا کہ اسی اسکول سے فارغ التحصیل طلباء و طالبات کہاں تک پہنچے فورن سروسز میں سی ایس ایس میں ٹاپ کرنے کے بعد فورن سروسز میں اسی اسکول کا ایک طالب علم گیا خواتین و حضرات پچھلے دنوں ایک بچی ذہین بچی حلیمہ زبیری اس نے میٹرک میں ٹاپ کیا پوری کراچی میں افسوسناک بات یہ کہ پچھلے دنوں اس کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو صبر جمیل عطا کرے خواتین و حضرات بہت ساری باتیں یہاں پر ہوئیں ایک بات جو ذرا سا شکوہ بھی ہے میرا لوگوں سے بھی اور حکومت سے بھی وہ شکوہ یہ ہے کہ یہاں کچھ بچوں نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ یہ بس میں بیٹھ کر جا رہے تھے سمندر دیکھنے کے لیے راستے میں ٹریفک والوں نے انہیں روک لیا ان سے بات ہوئی پوچھا کہاں جا رہے ہو بولے ہم سمندر دیکھنے جا رہے ہیں اور سمندر کی سیر کو جا رہے ہیں تو ٹریفک پولیس نے ان سے کہا کہ تم کیا کرو گے جا کے سمندر تمہیں کیا نظر آئے گا سمندر تم بالٹی میں پانی رکھو اور اپنے پاؤں اس میں ڈال کے بیٹھ جاؤ سمندر کا مزہ تمہیں آ جائے گا خواتین و حضرات اس طرح کی سوچوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے یہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں ہم ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے خواتین و حضرات یہ بڑے کارآمد شہری ہیں ہمارے ملک کے اور ایک بات جو میڈم نے فرمائی تھی وہ بات بہت اہم کہ معاشرے کو ابھی اتنا شعور نہیں کہ ان افراد کو معاشرے میں کارآمد بنانے کے لیے انہیں وہ مقام دیا جائے کہ جس مقام کے یہ اہل ہیں بہرحال ایک درخواست ہی ہم کر سکتے ہیں خواتین و حضرات پروگرام کا یہ آخری لمحات میں طارق صاحب کی طرف آ رہا ہوں طارق صاحب نے پاکستان کی طرف سے بلائنڈ کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کی دنیا بھر میں گئے آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی اہلیہ ساتھ پڑھتی تھیں بھابھی کچھ بات کر سکتا ہوں آپ سے جی ضرور کیوں نہیں آپ کیا نام ہے آپ کا شائستہ شائستہ دونوں پڑھتے تھے یہاں جی شادی ہو گئی جی کیسے ہوئی شادی عام فہم میں بتا دیں لو میرج اچھا کہہ رہی ہیں کہ عام فہم میں بتا دیں لو میرج کیا سادگی ہے
भाभी ये 8 साल की बच्ची भी है आपकी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। आप दोनों ने अपने आप को माशरे का जिंदा शहरी बना के रखा हुआ है। ये सबक है उन लोगों के लिए कि जो ज़रा सी बातों पे, थोड़े थोड़े मसाइल पर क्या होता है, लेट जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तारिक भाई बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। मैंने पूछा इनसे कि तारिक साहब कौन सी नात सुनाएंगे। तारिक भाई ने कहा मौलाना जामी का कलाम। अल्लाहु अकबर। तारिक भाई मौलाना जामी का कलाम आप अता कीजिए और इसी नात पर हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। जी तारिक भाई। तनम फरसूदा जा पारा तनम तनम फरसूदा जा पारा तनम फरसूदा जा पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पजमुर्दा वारा ज़ेसियाँ या रसूल अल्लाह चुसूवे मंदुज़े आरी मने मिस की ज़ेनादारी चुसूवे मंदुज़े मने मिस की ज़ेनादारी फिदाए नक्श नालैनत कूनम जान या रसूल अल्लाह दिलम पजमुर्दा वारा ज़ेसियाँ या रसूल अल्लाह ज़िक्रदा खैश है रानम सियाह शुद रोज़े रौनक़े रमज़ान।